بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو اس کے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو وہ پھر قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہگاروں کو رمضان دیتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، ہم نے تم پہ روزے فرض کیے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی اختیار کرنے کا مطلب کہ اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کرو، بھلائی کی طرف رائز ہو جاؤ، قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک میں تلاوت کرے، کیونکہ قرآن مجید رمضان المبارک میں ہی نازل ہوئی تھی۔ رمضان کی اہمیت کیا ہے؟ سب سے پہلی بات کہ کسی چیز کی اگر ہمیں اہمیت نہ معلوم ہو تو پھر اس کا فائدہ بھی نہیں اٹھا پاتے ہیں، اور دوسری بات کہ کسی چیز کے اگر مسائل معلوم نہ ہو تو اس کا بھی استعمال ہم نہیں کر پاتے۔ اسی طرح اگر ہم رمضان کے فضائل نہیں جان پائیں گے تو اس کی اہمیت نہیں جان پائیں گے، اور اس کے مسائل نہیں جان پائیں گے تو اس کا صحیح فائدہ بھی ہم نہیں اٹھا پائیں گے۔ تو یہ مہینہ جو ہم پر فرض ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے کیا فضائل ہیں، انشاءاللہ ان عنوان میں ہم آپ کی خدمت میں مختصر سا رکھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے رمضان کیسا ہوا کرتا تھا وہ جان لیتے ہیں، وہی اصل معیار ہے ہمارے لیے۔ نبی کریم اور صحابہ کے لیے رمضان کی اہمیت کیا تھی؟ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے، جو ہی رمضان کا مہینہ قریب آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر بست ہو جاتے، یعنی تیار ہو جاتے صدقہ اور خیرات کے لیے، روزوں کے لیے، قیام اللیل کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، تلاوت قرآن میں اضافے کے لیے تیار ہو جاتے۔ ہر قسم کی عبادتی تیاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی ہوتی تھی۔ جب رمضان آتا تو ان کی ذہنوں میں عبادتیں گھوم رہی ہوتی تھی کہ کیسے میرے روزے مکمل ہو، خشوع و خضوع کے ساتھ کوئی کمی نہ آئے میرے روزوں میں۔ اسی تیاریوں میں صحابہ لگ جاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگ جاتے، امہات المومنین لگ جاتے، صحابیت لگ جاتی، پورا معاشرہ اسی تیاری میں لگ جاتا کہ رمضان میں کیسی عبادتیں ہوں، کیسے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کروں، یہ تھی ان کی تیاری۔ کتنا فرق ہے ہماری اور ان کی تیاریوں میں۔ ہماری تیاریوں میں سوائے دنیا کے اور کچھ بھی نہیں، اور ان کی تیاریوں میں سوائے آخرت کے اور کچھ بھی نہیں۔ تو یہ جو ایک موسم بابرکت رمضان کا آیا ہے، بہترین موقع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحمتیں، برکتیں، الفتیں لوٹ لو، رحمان خدا کی بخششیں لوٹ لو۔ ایسا کیا ہوا؟ کیوں ہم نے رمضان کی اصل اہمیت نہیں جانی؟ اس لیے کیونکہ ہم نے رمضان کا اصل مقصد، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت اور مسائل کی حقیقت کو جاننا ضروری نہ سمجھا، جس کی وجہ سے حق دھیرے دھیرے ہماری زندگیوں سے فراموش ہوتا گیا اور جہالت ہم پر آتی رہی۔ تو اے مومنو، رمضان المبارک میں کوشش کریں کہ قرآن مجید پورا مکمل ختم کریں۔ ہمارے معاشرے میں
یہ سسٹم ہے کہ شب برات میں 15 دنوں میں ہم پورا قرآن ختم کر لیتے ہیں، 2 پارہ ایک دن میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن رمضان جو مہینہ ہے یہ ہے مین مقصد قرآن کریم کو ختم کرنے کا، قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کرنے کا، کثرت کے ساتھ کرنے کا۔ تو بہترین کوشش کیجئے، کیونکہ اس مہینے میں آپ کی عبادت کا دگنا ثواب ملتا ہے۔ اگر آپ نفل نماز پڑھتے ہیں تو فرض نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اگر آپ ایک فرض نماز پڑھتے ہیں تو 70 فرض نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اور افطار کے وقت، خصوصاً افطار کے وقت اپنے رب سے دعا مانگے۔ بطور خاص میں گزارش کروں گا خواتین حضرات سے، جو ہمارے گھر کی خواتین ہیں، اللہ کے لیے آپ کچن سے افطار کے وقت آدھا گھنٹہ 30 منٹ 20 منٹ پہلے کچن سے فارغ ہو کر دعائیں کیجئے۔ قبولیت کا وقت ہے، سب ساتھ میں بیٹھ کر کے دعا کیجئے۔ آپ بھی اللہ کی رحمتیں اور بخشش سے لوٹو لو نا۔ قبولیت کا وقت ہوتا ہے افطار میں جب دعا کرتے ہیں، کیونکہ جب اللہ سے آپ مانگتے ہیں تو ہر دعا میں فرشتے آمین کہتے ہیں افطار کے وقت، اور گواہی دیں گے کہ یا اللہ، یہ آپ کا نیک بندہ افطار کے وقت آپ سے دعا کر رہا تھا، اس کے سامنے کھانے کی چیز تھی، پھر بھی وہ ہاتھ نہیں لگا رہا تھا بغیر آپ کے، تو فرشتے گواہی دیں گے، آپ کا روزہ گواہی دے گا۔ افطار کے وقت آپ دعا کریں۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، اور بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گنہگاروں کو رمضان دیتا ہے، تحفے میں گنہگاروں کو رمضان دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی کتنا مہربان ہے پیارے نبی کی پیاری امت پہ۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ رمضان کی عظمت اور برکت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔